السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں حفظ العیوبی نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ لیکن انفارچونیٹلی جو لیگل ایجوکیشن میں انحطاط آیا، جو بھرمار ہوئی پرائیویٹ لاء کالجز کی، جو سیٹوں کی پابندی ہی ختم ہو گئی، 600 سیٹیں ایک لاء کالج کے پاس تھی، اور ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کچہریوں میں جگہ ختم ہو جائے گی لیکن نئے آنے والے وکلاء بھی ختم ہوں گے۔ وہ اسی دور میں ہوا تھا، تو ہم نے کچھ کڑوے فیصلے کیے۔ عدلیہ کی آزادی کو مفقود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم ہر لمحے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت کو ہم یہ باور کراتے ہیں کہ جہاں حکومت غلط ہوگی ہم حکومت پہ تنقید کریں گے، لیکن جہاں عدلیہ اپنی حدود سے باہر جائے گی ہم عدلیہ کو بھی روکیں گے کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ہمیں سوسائٹی کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری لیڈرشپ نے ہم سے امیدیں رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری لیڈرشپ کا خواب ہے اس ریگارڈنگ ویلفیئر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بار ووکیشنل کورس ہے، کیونکہ بار ووکیشنل کورس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہماری ڈگری، کیونکہ ایز اے لائر، ایز اے ٹیچر میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بار ووکیشنل کورس ہی ہے جو اس گیپ کو کمپلیٹ کر رہا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن جو اکیڈمیز ہیں ان میں جس میں گیپ ہے۔ پنجاب بار کونسل جو لائسنس جاری کرتی تھی، مینول ویریفیکیشن کی بنیاد پر لائسنس جاری کرتی تھی، اور 20-25 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت سینئر وکیل، کوئی بہت نامور وکیل جعلی وکیل کے طور پہ سامنے آیا۔ 30-40 سال کی وکالت کے بعد پتہ چلتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی جج صاحب بھی جعلی ڈگری والے پائے گئے۔ اسی لیے اب پنجاب بار کونسل نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، آج کے بعد پنجاب بار کونسل HEC کی ویریفیکیشن کے بغیر کسی قسم کا کوئی لائسنس جاری نہیں کرے گی۔ تو آج اس حال میں آپ بیٹھے ہیں، جس خوبصورت بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا سارا سہرا ہمارے بابا جی احسن بھوس صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اب بطور وائس چیئرمین یہ بلڈنگ تیار کروائی اور اس میں ہم سارے بیٹھے آ کے افتتاح کرایا۔ پنجاب بار کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی بار ووکیشنل کورس تکمیلی سرٹیفکیٹس تقسیم اور لائرز اکیڈمی کی افتتاحی تقریب اور سیمینار میں دل کی عطائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس علمی نشست کی نظامت میرے لیے باعث اعزاز ہے، اور میں پنجاب بار کونسل کا شکر گزار ہوں کہ اس کی تمام ذمہ داری کے لیے سیمینار اینڈ سمپوزیم کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ وکلاء کی پیشہ ورانہ تربیت، ان کی فلاح و بہبود اور ڈگنیٹی آف بار کے تحفظ ہمیشہ ہماری قیادت کا ترہ امتیاز رہی ہے۔ ہماری قیادت نے ہر دور میں وکلاء کی پیشہ ورانہ تربیت، استعداد میں اضافے، ویلفیئر اور وقار کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بار ووکیشنل کورس کا آغاز یقیناً سابقہ قیادت پنجاب بار کونسل کا ایک قابل قدر اور دور اندیش اقدام تھا۔ ہم اس بہترین منصوبہ کے آغاز پر سابقہ قیادت پنجاب بار کونسل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے نوجوان وکلاء کی علمی اور پیشہ ورانہ تربیت کی بنیاد رکھی۔ چیئرپرسن لیگل ایجوکیشن کمیٹی میڈم سمیرہ حسین اپنی بہترین استعداد اور صلاحیت کو روئے کار لاتے ہوئے احسن طریقہ سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کی واضح مثال آج لائرز اکیڈمی کا قیام اور اس کا افتتاح ہے۔ ہم میڈم سمیرہ حسین چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیش رو جناب احمد قیوم صاحب کی روایات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس اہم منصوبے کو مزید مؤثر، جامع
اور کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سمیرہ حسین، چیئرپرسن لیگل ایجوکیشن کمیٹی پنجاب بار کونسل، کہ کائنڈلی وہ تشریف لے کے آئے اور اپنا اظہار خیال کریں۔ شکریہ۔ Good afternoon, distinguished guests, honored colleagues, and aspiring students. It is both an honor and privilege to stand here before as a chairperson, Legal Education Committee, and produce and give the details regarding the bar vocational course which we have already done. I am very grateful my leadership who trusted me and give me a wonderful chance to express my expertise for my very heart-touching issues. I am very grateful all my colleagues, all my members who support me, because this is not possible to do such type of activities alone. I am very thankful all of you, especially my learned lecturers, learned speakers جو یہاں آئے اور جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں بچوں کی تربیت پہ گزارا، کیونکہ بار ووکیشنل کورس ہماری لیڈرشپ کا خواب ہے۔ بار ووکیشنل کورس وہ ایک ایسا بیج ہے جو ہمارے بہت ہی محترم ہمارے لیڈر انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا آج سے 2018 میں ججمنٹ کے تھرو یہ سٹارٹ ہوا، اور اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہمارے فیڈرل منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جس کی بنیاد انہوں نے پاکستان بار کونسل میں ایک بہت ہی خوبصورت ڈپارٹمنٹ کا آغاز کر کے کیا، وہ جو ایک کنٹینیوٹی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ویژنری لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنی لیڈرشپ کی، جنہوں نے ہمیشہ لیگل ایتھکس کو، ہمیشہ ویلیوز کو، ہمیشہ ویلفیئر کی لائرس کی ویلفیئر کو پروموٹ کیا، اور ہمیں ہمیشہ ایسے پلیٹ فارم دیے جس پہ ہم فلورش کر سکیں اور اپنے لائر کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں۔ میں ایز اے چیئرپرسن یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بہت بریفلی، کیونکہ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت بریفلی ایک آپ کے سامنے رپورٹ رکھوں گی، کیونکہ اٹ واز اسٹارٹیڈ آن 22 and now we have already done 4 batches. The last batch one is the 4th batch, and we have already delivered more than 9,000 certificates across the Punjab. We had managed to deliver the lectures across different districts, different bar associations occurred under this umbrella. I am very thankful to my VC صاحب and my chairman executive committee جنہوں نے مجھے ونڈرفل، بیکاز دس از ناٹ پاسبل کہ آپ جب تک آپ کے پاس ایک اچھا انفراسٹرکچر نہ ہو، سپورٹ نہ ہو، آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو، کچھ بھی کرنا چاہو، ود آؤٹ سپورٹ آپ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ یہاں آ جائے، اور میں ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز میرے جو لیجنڈ لیکچرارز جو اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سکسیس نیور بی اچیوڈ الون، ان کے بغیر پاسبل نہیں تھی، پلیز ان کے لیے آپ ایک دفعہ کلیپنگ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری لیڈرشپ نے ہم سے امیدیں رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری لیڈرشپ کا خواب ہے اس ریگارڈنگ ویلفیئر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اس بار ووکیشنل کورس ہے، کیونکہ بار ووکیشنل کورس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہماری ڈگری، کیونکہ ایز اے لائر، ایز اے ٹیچر میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بار ووکیشنل کورس ہی ہے جو اس گیپ کو کمپلیٹ کر رہا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشن جو اکیڈمیز ہیں ان میں جس میں گیپ ہے۔ تو میں سب کی ایک دفعہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کے اب آپ نے اپنے فیوچر کے لیے، کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے، ان کی تربیت کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی ہماری لیڈرشپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا اتریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب میں تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا فخر حیات اوان صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، کائنڈلی تشریف لے کے آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان گرامی، سینیٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل اور وفاقی وزیر قانون، چودھری احسن بھون صاحب،
मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल और हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, जो हमारी, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों की जो सियासी तरबियत है इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पीर मसूद चिश्ती साहब, जिनको एहसन भून साहब हमेशा कहते हैं कि ये हमारे वकला के वज़ीर आज़म हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाई साहब, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, दीगर मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारे साबका जो मेंबरान पंजाब बार कौंसिल हैं, और हमारे लेक्चरर्स जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया, और ये सारा BBC होना मुकम्मल इनकी वजह से मुमकिन हो पाया, और फाजिल मेंबरान पंजाब बार कौंसिल और हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यकीनन किसी भी दिगर तकरीब के लिए हमारे जो बड़े हैं आज़म तारड़ साहब और भून साहब, उनके पास उनकी मसरूफियत की वजह से इतना टाइम निकालना शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि बार कौंसिल की ये जो तकरीब है, ये हमारे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है, लॉयर्स जुडिशल जो है वो अकेडमी के लॉयर्स अकेडमी के हवाले से है, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने कहा कि जी इस जो हमारी तकरीब है हम इसके मेहमान खुसूसी नहीं बल्कि मेज़बान होंगे, और हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारे चीफ गेस्ट होंगे। बार वोकेशनल कोर्स जो है वो यकीनन अब 2018 के बाद से लेकर अब तक इस प्रोफेशन में एंट्री के लिए मैंडेटरी है। बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल ने पूरे पंजाब में इस वक्त कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर बार वोकेशनल कोर्स को जो है वो हमने मैंडेटरी ना किया हो और हमने उसको निगरानी करके वहाँ पे उसका इनेकाद ना करवाया हो। इसी सिलसिले में पंजाब बार कौंसिल में भी जो BBC का हमने बार वोकेशनल कोर्स का आगाज़ किया, तो मैं ये समझता हूँ कि लायक तहसीन हैं मिस सुमैरा हुसैन और उनकी सारी टीम, हमारे चेयरमैन सेमिनार और सिम्पोजियम कमेटी और उनकी सारी टीम, कि जिन्होंने यकीनन इतने बावकार तरीके से और इतने शानदार जो है वो BBC कोर्स का यहाँ पे इनेकाद किया। और मैं पूरी पंजाब बार कौंसिल की तरफ से एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम लॉयर्स का मशकूर हूँ कि जिन्होंने जो है वो अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए और जब भी बुलाया आए और यहाँ पे आके अपने लेक्चर्स डिलीवर किए। हमारे पास जो BBC की जो तादाद थी वो मोर देन 350 के करीब जो है वो सारे बच्चों की तादाद थी, लेकिन सर आज सिर्फ वो बच्चे हमने बुलाए हैं, तकरीबन 108 बच्चे, कि जिनकी इस बार वोकेशनल कोर्स में जो हाज़िरी थी वो मोर देन 90% थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन बच्चों की, इन फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की जो डेडिकेशन है और जो कमिटमेंट है वो यकीनन इन्हें जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगी। जैसे हज़रत इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में होगी चीते की आंख जिसका चराग। जनाब आज़म तारड़ साहब, जनाब एहसन भून साहब, जब से आपने मुझे बतौर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेरे भाई जनाब कैसर भट्ट साहब को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया अपने ग्रुप की तरफ से, तो आपकी तरफ से सिर्फ हमें एक बात की हिदायत हुई, और वो ये थी कि हमने पंजाब बार कौंसिल को एक बावकार इदारा कैसे बनाना है, इस पे हमें फोकस करना है, और पंजाब बार कौंसिल का जो बुनियादी ढांचा है उसको कैसे बेहतर करना है। बस यही दो आपकी हिदायत थी। और मैं आज, मेरे मेंबरान बार कौंसिल भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके बिहाफ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमने आपकी हिदायत पर अमल करते हुए बार कौंसिल के अंदर तारीखी जो तब्दीलियाँ हैं वो लेकर आए। इससे पहले पंजाब बार कौंसिल जो लाइसेंस जारी करती थी, मैनुअल वेरिफिकेशन की बुनियाद पर लाइसेंस जारी करती थी, और 20-25 साल गुजरने के बाद पता चलता था कि कोई बहुत सीनियर वकील, कोई बहुत नामवर वकील जैली वकील के तौर पे सामने आया। 30-40 साल की वकालत के बाद पता चलता था कि खुदा न खास्ता कोई जज साहब भी जैली डिग्री वाले पाए गए। इसीलिए अब पंजाब बार कौंसिल ने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद
पंजाब बार कौंसिल HEC की वेरिफिकेशन के बगैर किसी किस्म का कोई लाइसेंस जारी नहीं करेगी। इसी तरह हमने एक ऐसे लॉयर वेरिफिकेशन पोर्टल का आगाज़ किया कि पूरे पंजाब में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स बैठा हुआ वकील का सिर्फ अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको उस पोर्टल के अंदर डालेगा या CNIC नंबर डालेगा तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो लॉयर हैं ये पंजाब बार कौंसिल में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। और इस सिलसिले में जहाँ पूरी बार कौंसिल खराज तहसीन की मुस्तहक है वहाँ पर हमारे जो IT डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं और उनकी जो पूरी टीम है, चौधरी मुश्ताक साहब, आप सारे लोग मैं समझता हूँ कि आप खराज तहसीन है हमारी तरफ से आप सबके लिए। इसी तरह ये जो लॉयर्स एकेडमी है, यकीनन BBC जो कोर्सेज़ हैं ये एक मैंडेटरी कोर्सेज़ हैं जिनको हम चलाते रहेंगे, बाकी जो है वो बार्स में भी चलते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह लॉयर्स एकेडमी का जो हमारा क़याम है जो आज के इंशाल्लाह इफ्तिताह के बाद फंक्शनल हो जाएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसके अंदर हम अदर देन BBC कोर्सेज़ जो मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से लेक्चर्स का एहतमाम करते रहें ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो उनसे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह सर मैं आपके सर नोटिस में लेके आना चाह रहा हूँ कि पंजाब बार कौंसिल ने अपने पूरे पंजाब के वकला के लिए इससे पहले जो बेनेवलेंट फंड था उसकी रकम सिर्फ 3 लाख थी, लेकिन हमने पूरे हाउस ने मिलकर उस 3 लाख को 6 लाख पर ले गए। और इस तरह जो वकला की फलाह बहबूद जो यकीनन आपके तुरा इम्तियाज़ है, हमारी क़यादत का तुरा इम्तियाज़ है, इनकी बात यकीनन वकला की फलाह बहबूद से शुरू होकर वकला की फलाह बहबूद पे ख़त्म होती है। जब भी कभी पूरे पंजाब के किसी बार के हवाले से कोई मसला दरपेश आया तो पहली कॉल पे ना सिर्फ जो है वो उस मसले का तदारुक किया गया बल्कि हमेशा हमें इनकरेज किया गया कि लॉयर्स कम्युनिटी को किसी हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं उन पे किसी तौर पे हमने कोई समझौता नहीं करना। इसी तरह मैं अपनी पूरी क़यादत का बहुत मशकूर हूँ कि आपके ताउन से ये मुमकिन हो पाया कि पूरे पंजाब की कोई ऐसी तहसील और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिससे हुकूमत पंजाब से फ़ंड ना मिला हो, और इस सिलसिले में तकरीबन 1 अरब से ज़ायद रुपए आपकी वसातत से पूरे पंजाब की हर तहसील और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दिए गए। तो आज इस प्लेटफॉर्म से अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पंजाब बार कौंसिल के बिहाफ पे आज हम मज़ीद फ़ंड नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन कुछ चंद गुजारिशात हैं जिस पे मैं यकीनन चाहूँगा कि हम जो है वो बार कौंसिल की तरफ से आपके सामने रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इसमें खुसूसी दिलचस्पी लेकर इन मसाइल को हल करेंगे। सर एक मसला जो हमें पूरे पंजाब के वकला को दरपेश है वो है बायोमेट्रिक का। हम खुद इस बात के हामी हैं कि यकीनन एक वकील अपने पेशे की तरह बावकार होना चाहिए, किसी तरीके से कोई मैनिपुलेशन को उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और बायोमेट्रिक की जो इम्पोजिशन है ये भी बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें जो बायोमेट्रिक की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 72 घंटे रखी है, क्योंकि बायोमेट्रिक का बुनियादी मकसद ये था कि चाहे कोई भी फ्री को उसकी आइडेंटिटी को इंश्योर किया जा सके। तो सर ये जो 72 आवर्स की जो लिमिटेड टाइम है ये हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस 72 घंटे को कम से कम सर 1 माह तक जो है वो इसको एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी वही रहेगी। इसी तरह सर पूरे पंजाब में हमें एक और जो मसला दरपेश आया, यकीनन बार और बेंच के जो मैं समझता हूँ कि जो ताल्लुक़ है इस वक्त बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप है आपकी सुपरविजन में, लेकिन एक चीज़ जो हम लैक कर रहे हैं सर वो ये है कि इससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी, और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में जहाँ पे सेशन जज साहब हुआ करते थे, DPO हुआ करता था, DC साहब हुआ करते थे, वहाँ पर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार, प्रेसिडेंट तहसील बार और मेंबरान पंजाब बार कौंसिल हुआ करते थे, और वो ये सारे स्टेक होल्डर्स आपस में एक अच्छे जो है वो डिस्कशन के साथ जो सारी जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट थी वो करते थे, लेकिन बहुत अरसे से इसको ख़त्म कर दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ा बार और बेंच के जो फासले हैं वो बढ़ा रहा है। इस हवाले से हमारे दोस्तों के अंदर एक रिजेंटमेंट मौजूद है। तीसरी सर मैं जो आपके सामने बात रखना चाहूँगा, यकीनन हम किसी तौर पे भी बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म से उस वकील के हामी नहीं हैं जो किसी फ्रॉड में मुलविस है, जो किसी मैल प्रैक्टिस में मुलविस है और जिसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन हो रही है। लेकिन सर ये बड़े हैरान कुन बात है कि कहीं 420 के भी साथ पर्चा अगर किसी वकील के खिलाफ हो तो साथ 780 का पर्चा भी 780 के साथ ऐड कर लिया जाता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यकीनन बाकी तमाम इदारों की तरह हमारा इदारा, हमारे वकला भी बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं,
اگر پولیس کو کسی کے خلاف کوئی ایسی کمپلینٹ ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بار کونسل سے یا کم از کم جو ہماری کنسرن بار ایسوسیشنز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے نوٹس میں لا کر جو تعدیبی کارروائی بنتی ہے اس کو ضرور کریں. اسی طرح سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یقیناً ہمارے جو وکلاء ہیں ایک بڑی سفید پوش کمیونٹی ہے تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ کرائسس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی صوبائی ہاسپٹلز ہیں یا وفاقی ہاسپٹلز ہیں ان میں ہمارے وکلاء بہن بھائیوں ان کے بوڑھے والدین اور ان کے بچوں کے لیے 80-90 گریڈ کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو آپ کی وساطت سے اگر ممکن بنایا جائے تو ہم مشکور ہوں گے. اور آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یقیناً جیسے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے لیے جیسے ٹرین ہے جہاز ہے ان کے ٹکٹس میں 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لائرز کو بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی سر انجام دہی کے لیے آنا جانا پڑتا ہے, مختلف شہروں میں روزانہ کی ٹریولنگ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکیں, ہمارے دوستوں کی یہ خواہش ہے, ہمارے پورے پنجاب کے دوستوں کے حوالے سے, تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے. آخر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جیسے آج کا پروگرام بھی بنیادی طور پر ہمارے جو نوجوان دوست ہیں, ہمارے جو فریش لا گریجویٹس ہیں, ان کی اپریسیشن کے لیے اور ان کے اندر جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے میں کوئی نہیں روک سکتا. ہم خود اپنی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہ ٹھان لیں, ہم یہ عزم کر لیں, ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کسی منزل تک پہنچنا ہے, کسی مقام تک پہنچنا ہے, اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل پر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ ایک محنت کر کے ایک مسلسل کاوش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اگر ہمارے بچے بھی اتنی محنت کریں گے تو کوئی امر مانے نہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ کامیابیوں کے یہ سارے زینے نہ طے کر سکیں. جیسے کہ حضرت علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ یہ خاموشی کب تک لذت گفتگو پیدا کر کہ تم زمین پر ہو تمہاری صدا ہو آسمانوں میں. میں وقت ضائع کیے بغیر ہمارے وکلاء کے وزیر اعظم جناب پیر مسعود چشتی صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل سے درخواست کروں گا کہ مہربانی فرما کر تشریف لائیں اور اظہار خیال. نہایت قابل احترام اعظم وزیر تارڑ صاحب, منسٹر فار لا, جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز, ہمارے قائد بابا جی چودھری یاسین بھون صاحب, وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل, جناب طاہر نصر اللہ وڈائی صاحب, ممبر پاکستان بار کونسل, چودھری حفیظ الرحمان صاحب, ممبر پاکستان بار کونسل, چیئرمین احتشام انور صاحب, میڈم سمیرا, دونوں کی ٹیم, تمام ممبران پنجاب بار کونسل, میڈیا کے دوست, خواتین و حضرات, آج کے سیمینار کا جو انعقاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بیج کی کنٹینیوشن ہے جو ہمارے فیڈرل لا منسٹر اعظم وزیر تارڑ صاحب نے بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل بوئے تھے, وہ ابھی چل رہے ہیں. آج ان کا ثمر ہم تک اور ہمارے بچوں تک پہنچ رہا ہے. لیگل ایجوکیشن میں جو بھی آج تک کی اچھی ریفارمز ہوئی ہیں ان سب کا کریڈٹ اور سہرا ہمارے لا منسٹر اعظم وزیر تارڑ صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے بطور چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل انتھک محنت کی اور پوری کوشش کر کے وہ لا کالجز جو شتر بے مہار ہو چکے تھے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا, ان کو پاکستان بار کونسل کے انڈر کیا. اور آج اللہ کے کرم سے تمام کالجز کی انسپیکشن بھی ہو رہی ہے اور وہاں پڑھائی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری موجودہ قیادت ہے پنجاب بار کونسل میں لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کے ساتھ ساتھ میں یہ کریڈٹ چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی جو پچھلے 5 سال رہے محمد احمد کیوں میں ان کو بھی دیتا ہوں. انہوں نے بھی 5 سال پوری محنت کی اور محنت کر کے یہاں تک پہنچایا چیزوں کو.
मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सब फैमिली हैं, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मेंबरान हैं, सारे एक फैमिली की तरह हैं। और उस फैमिली को हमारी को जो हेड करते हैं वो आसन भूल साहब हैं। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि आज आप जिस हाल में बैठे हैं, जिस इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग को जब हम पंजाब बार कौंसिल में आए 99 से 2004 तक मैं भी मेंबर था, आजमजीत आसफ भूल साहब भी मेंबर थे उस कमेटी, उस बार कौंसिल में। तो ये सिर्फ भी जो पुराना दफ्तर था कोई 9 मरले का, पुराने दोस्त जो बैठे हैं, मलक साहब हैं, राणा साहब हैं, राव साहब हैं, जो पुराने दोस्त बैठे हैं, बाबा जी इनको याद होगा कि हमारा 9 फेर रोड पे एक दफ्तर था, 13 फेर रोड पे 8-10 मरले का, उस वक्त जब हम बार कौंसिल में आए 99 में। तो आज इस हाल में आप बैठे हैं, जिस खूबसूरत बिल्डिंग में आप बैठे हैं, इसका सारा का सारा सेना हमारे बाबा जी आसन भूल साहब के सर जाता है, जिन्होंने अब बतौर वाइस चेयरमैन ये बिल्डिंग तैयार करवाई और इसमें हम सारे बैठे आके इफ्तार कराया। इसी तरह आपका हॉस्टल है, ये बेशुमार चीज़ें हैं जो सारी की सारी हमारे ही खाते में आती हैं। पिछले दिनों हमारे साथ एक ग्रुप वहाँ से इंडिपेंडेंट था, राजपूत लायर्स का ग्रुप था, उन्होंने ज्वाइन किया हमारी क़यादत को। तो उन्होंने भी उनकी क़यादत जो थी, उन्होंने भी यही कहा कि हम जिस ग्रुप में पहले थे उस ग्रुप में रूल ऑफ लॉ की बातें होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती थी, लेकिन वो बातें ही होती थी, अमली काम कोई नहीं होता था, अमली काम वो सारे अपने अपने करते थे। उन्होंने कहा ये एक ग्रुप है ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लायर्स जो वकला की वेलफेयर का काम करता है, तो लिहाजा हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाबा जी अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे, हम सब आपके साथ हैं, हम अपने लॉ मिनिस्टर आजमजीत तारिर साहब के साथ हैं। आप जो भी इक़दाम करेंगे हम आपका साथ देंगे। जो मुतालबात यहाँ से किए गए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, उसमें मैं भी उसकी तायद करता हूँ। एक जो हेल्थ की बात की गई लॉयर्स की, जनाब लॉ मिनिस्टर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि जो हेल्थ की बात की है फैसिलिटी की चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, उसको मैं इस तरह आपसे गुजारिश करूँगा कि एक हेल्थ कार्ड जो है लॉयर्स का वो एक जारी करवा दें, जिस तरह पहले होते रहे हैं। उसमें एक 1 मिलियन की अमाउंट हो या 1.5 मिलियन की अमाउंट हो, जो भी हो, तमाम वो एक जो लॉयर है वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए उसको इस्तेमाल कर सके और इसकी ये परेशानी ना रहे। एक तो ये है। दूसरा, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये होगी, हमारे जो कायदीन हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल के जो नए आने वाले बच्चे हैं उनकी तो लाजमी इन्होंने कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या डिग्रीज़ हैं वो चेक हो रही हैं, लेकिन पुराने जो थे वो जो चेक हो गए लेकिन बाकी काम वहाँ रुक गया है। ये जिम्मेदारी है मतलब रावत शरीफ साहब आपकी और बाकी सब की कि अभी जो पुराने हैं उनको भी चेक करवाएं। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ मेरे इल्म में भी हैं, मैं आज पॉइंट आउट करूँगा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी को। तो वो दोबारा आके फिर उन्होंने लाइसेंस ले लिए, आपने उनको कैंसिल किए थे, फिर लाइसेंस लेकर फिर वकालत शुरू कर दी है। वो आप नीचे का आपका मामला है, कोई दफ्तर का या जहाँ भी है, आप उसको देखें किस जगह पे क्या काम हो रहा है। तो बच्चों के लिए जो नए एंटर हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कोर्सेज़ किए यहाँ दिल जमी से, इसी तरह वो किताब से अपना रिश्ता कायम रख के अच्छे वकील भी बनेंगे। बहुत शुक्रिया सबका। इंतहाई शफीक और हलीम तबीयत के मालिक हमारी सुप्रीम लीडरशिप इंडिपेंडेंट ग्रुप के कायद माई लीडर जनाब मोहम्मद एहसन भूम साहब से गुजारिश करूँगा कि काइंडली तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल। तमाम बार काउंसिल को और तमाम मेंबरान को और बिलखसूस वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, जिन्हें मैं हमेशा अपने सूबे का वज़ीर आला कहता हूँ, और जो आपके चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसर भट्ट साहब और मलिक फ़खर याद अवान साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के, इन्होंने
میں نے ایک ہی درخواست کی تھی، جب آپ نے ان کو الیکٹ کیا کہ آپ نے بار کونسل کے معاملات میں مشاورت کا جو ہے نا وہ فروغ دینا ہے، مشاورت کو فروغ دینا ہے، چونکہ جو فیصلے باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں وہی سب کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ کہیں چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے، اس کو بعد میں مزید مشاورت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جناب سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، ہمارے وفاقی وزیر قانون کے علاوہ منسٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ مینارٹیز سمیرہ حسین، ہماری چیئرپرسن لیگل ایجوکیشن، سیمینار سمپوزیم کمیٹی کے چیئرمین رائے احتشام صاحب، پیچھے میری ساری قیادت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، زاہد خان کھچی صاحب، مظہر جویا صاحب، کیسر مشتاق صاحب، مالک خان لنگا صاحب، خادم سدھو صاحب، جناب شاہد عباسی صاحب، جناب پنیا صاحب، عزیز پنیا صاحب، اور جناب الطاف صاحب، ملک صبح صادق الطاف صاحب، سامنے بھی ساری قیادت ہے۔ میرے کچھ میں کہہ رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے تقریباً، تو اسی طرح میرے سامنے میری قیادت ساری بیٹھی ہوئی ہے، جس میں میں خاص طور پہ اپنے سابق چیئرمین لیگل ایجوکیشن احمد قیوم کا ضرور نام لوں گا کہ انہوں نے 5 سال انتہائی محنت اور جانفشانی سے کام کیا، آل دو کہ اس کا بیک لیش بھی ہوا، چونکہ اس سوسائٹی میں جہاں قافیہ ردیف نہ ہو تو وہاں قافیہ ردیف کے ساتھ چلنے والے کو بہت ساری مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اس وجہ سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ادھر گجو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غضنفر عرف گجو شاہ جو مالک مکان ہیں آپ کے چیئرمین، اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ جب چودھری فیاض وڈائچ صاحب سے تو ہم کہتے ہوتے تھے، ان کے ساتھ اپنا چودھری امجد طور صاحب تھے تو ہم کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں حقیقی ممبر، تو اسی طرح گجو شاہ کے ساتھ حقیقی ممبر عبدالستار علوی ہے اصل۔ تو اسی طرح محترم بھرالہ صاحب، چودھری شریف زاہد، چودھری مشتاق صاحب، سابق ممبران بار کونسل خالدہ پروین، اٹارنی جنرل صاحب، ہمارے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آگے فارمر آپ کے وزیر اعلیٰ جناب چودھری اکرم خاکسار صاحب بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ آگے بیٹھے ہیں کمانڈر صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں اس ویکینڈ پہ، بہت سارے، تو میں نے ان کو کہا کہ تارڑ صاحب کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، میں نے ان کو پتہ کرنا ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے خود احتسابی کے عمل میں آپ ضرور اس دفعہ تشریف لائیں اور خود ہی آئیں اس ویکینڈ پہ۔ رانا لیاقت صاحب ہیں، راؤ سلطان صاحب ہیں، کانجو صاحب ہیں، مراد بھٹی صاحب، ندیم کانجو صاحب، رانا معظم صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ممبر جوڈیشل کمیشن پروونس کے شمشاد باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب چودھری ارشد انجراج صاحب، جنہوں نے اپنی ذاتی اس سال کی جو مصروفیات تھیں ان کے حوالے سے مجھے فرمایا کہ اس سال میرے کو ذاتی کام ہیں، میں چیئرمینی کو ٹائم نہیں دے سکوں گا، اس لیے آپ، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے چودھری مشتاق صاحب کو ہم نے یہ کام سونپا کہ آپ آئی ٹی کے معاملات دیکھیں۔ چودھری صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی سے ذرا تھوڑا سا دور، وہ ایڈمنسٹریٹو کام اگلے سال ان سے لیں گے کچھ تو اسی طرح میں
जनाब मचराज साहब को स्किप कर जाऊं, चौधरी साहब आपकी जाफशानी और मुल्तान से रोज़ आमद जाना आना, इसी तरह आज़मत इस्लाम, चौर साहब को कोई लंबा मेरा ख्याल है वायरस जो है ना, इसका आपने इलाज करना है। भली साहब आपने भी, शेख इकराम साहब, जी जी, राव अशरफ साहब जिनकी कमेटी से पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो पूरा पंजाब बल्कि खाइफ है। तो इसी तरह चौधरी अब्बास चद्दर साहब अपनी वो जो वेलफेयर का, और जाहिर खिची साहब के साथ मैं इनकी सारी सुनता रहता हूँ, टेलीफोन भी सारे सुनता हूँ, सिर्फ रात को अवॉइड करता हूँ इस कमेटी के टेलीफोन। अमदानी साहब, चौधरी तलत साहब, लुंड साहब, बोदला साहब, राजर साहब, जनाब अदील एहसान साहब, जनाब चौधरी सलमान है आगे, उधर इशारा कर रहे हैं, मैंने कहा उधर आने दें मुझे, ढूंढ पर ये वोट। सलमान कुम्मन साहब हैं, सैयद शान साहब हैं, इसी तरह मेरे रहबरो रहनुमा जनाब जो जिनकी वजह से मैं, जैसे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो 5वीं दफ़ा, इसी तरह 3री दफ़ा से मुस्तफ़ीद हूँ मैं अपना बासत खान साहब से। आपके साबिक़ वज़ीर आला अमजद इकबाल बैठे हुए हैं, रहीम यार खान से आए हैं, मदर साहब। तो इसी तरह मैं देख अच्छा इधर बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ, कदीर जालिब साहब के सामने बेटी हमारी खड़ी हुई है, ज़रा बेटा थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। इसी तरह सरदार रफाकत साहब के साथ मदर महमूद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, काशिफ मंजूर हैं, चौधरी मलिक मोहम्मद सैन सगला साहब हैं, मार कुतब साहब हैं, दरमियान में आसफ बैठे हुए हैं, उमर याद भट्टी साहब बैठे हैं, और साथ हाजी मकसूद खोखर साहब बैठे हैं, राना सरबलंद, इसी तरह रजा सुबानी साहब और सरदार तलत साहब बैठे हैं, रफाकत डोगर साहब, सारे मेरा ख्याल है हमारे मेंबरान की मैंने गिनती कर ली जो बैठे हुए हैं। जी ख़वातीन का मैंने कहा, ख़वातीनों हज़रात, इसलिए तो सरबलंद को कहा। तो मैंने बाकी जो बातें की हैं, अपना मुतालबात किए हैं, उनके हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो इसलिए नहीं करूँगा कि आज तारिर साहब मौजूद हैं, उनके लिए कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं और ये काम उन्हीं के हवाले से हैं। लेकिन एक जो मुतालबा किया है फ़खरी ने कि किरायों की सहूलत, वो मेरा ख्याल है तारिर साहब ने इनके इस मुतालबे को देखते हुए 10,000 जहाज का टिकट करवा दिया है, जो पिंडी से आने के लिए, इस्लामाबाद लाहौर के लिए जो किसी भी गाड़ी के पेट्रोल से आधा है, किसी की छोटी गाड़ी के पेट्रोल से भी आधा है। तो इसलिए वो मुतालबा उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन मैं कुछ बातें अदरवाइज 2-4 करूँगा। मैं वही बात दोहराऊँगा कि हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि लाइयस कम्युनिटी की वेलफेयर, और हम उसी पे ही खड़े हैं। और दूसरी मैं बात करता हूँ, हम हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती और उसकी अमलदारी पे यकीन रखते हैं। हम ये भी बिलीव करते हैं कि अदालतों का काम आईन की तशरीह है, ना कि आईन बनाना। इसी तरह अदालतों का काम है कानून की तशरीह करना आईन के मुताबिक।
اور قانون کے مطابق، نہ کہ اس قانون کی جگہ اپنا ججمنٹ میڈ لا دینا۔ میوٹیلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اور میوٹیلیشن آف دی اسٹیچوٹ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے کام۔ لیکن جہاں کہیں عدلیہ کی آزادی پہ ذات آتی ہے یا عدلیہ کی آزادی کو مفقود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم ہر لمحے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت کو ہم یہ باور کراتے ہیں کہ جہاں حکومت غلط ہوگی ہم حکومت پہ تنقید کریں گے، لیکن جہاں عدلیہ اپنی حدود سے باہر جائے گی ہم عدلیہ کو بھی روکیں گے کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے کی بجائے ہمیں سوسائٹی کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے اور ایک صحت مند سوسائٹی دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمیشہ یہ ہوتا تھا، چونکہ ملک اشرف صاحب بڑے محتاط ٹکر چلاتے ہیں اور یہ بھی دھیان رکھتے ہیں، آپ ہماری بعض اوقات خواہش بھی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ رول پلے کرنا ہے کہ جو آپ کے وکلاء اور عدلیہ کے ادارے کو کے ڈیفرنسز کو ابریج کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا ماضی میں کہ میڈیا پہ ٹکر چلتے تھے اور ان ٹکرز کے نتیجے میں قانون اور آئین کو پامال کیا جاتا تھا اور ماسوائے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے تمام قاعدے قوانین روندے جاتے تھے اور پوری ایڈمنسٹریشن کو ذلیل کرنا، اور یہ ہماری سوسائٹی میں ایک انتشار برپا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بنیادی حقوق کی بات ہے وہاں ہماری عدالتوں کو بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے آگے آنا چاہیے، اور جہاں حکومت کا کام ہے حکومت کو کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ظہیر چیمہ صاحب خوش آمدید، تھینک یو فار کمنگ۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، ہم سے سوال کرتے ہیں صحافی کہ 28th امینڈمنٹ آ رہی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل نہیں پتا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی اگر لیجسلیشن کرنی ہے، آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کی ایک میکانزم ہے آئین میں دیا گیا، اسی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مسودہ ہم سے شیئر کرے گا، جب کبھی آیا تو ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے۔ جیسے آپ نے اونرشپ، پروٹیکشن آف اونرشپ آف پراپرٹی پہ ہمارے اعتراضات تھے، اس کو ہم لے کے چلے۔ اسی طرح جیسے ریونیو اتھارٹیز نے اپنے آن لائن کر کے وہ سارا سسٹم جیم کیا، ہم نے اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب ان سے رابطہ کر کے کرنے کی کوشش کی، اور ابھی دوبارہ کمپلینٹ آئی ہے، راؤ صاحب اور باقی دوست جو ہیں وہ پورے صوبے سے کر رہے ہیں۔ ہم لا منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور ٹیک اپ کریں، اور اس کو بھی، چونکہ بنیادی طور پر جو رکاوٹیں حصول انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہمارا بیسک آبجیکٹ ہے، نہ کہ صرف اور صرف نعرے بازی۔ بھئی ہم اس چھت کے نیچے ہم پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہیں، ہم جمعیت علماء اسلام بھی ہیں، اللہ حاضر القیاس تمام پارٹیز یہاں موجود ہیں، لیکن وہ پارٹیز ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنا ایکسرسائز کرتی ہیں رائٹ۔ یہاں ہم سارے کے سارے وکیل ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را اپنی اسٹرینتھ کو مت بکھرنے دیں۔ وہ لوگ جو اپنی ذاتی پروموشن کے لیے،
اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، کسی ایک پارٹی کے پروموشن کے لیے اور اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی کو جو بندہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، ہم بطور وکلاء اس کو روکیں گے. ہم وکلاء کے متفقہ ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے جو لائرز ویلفیئر ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. چونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے جو یہ سارے سوسائٹی کے اسرار و رموز ہیں ہم نے دیکھے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہوگی، چوہدری داؤد وین صاحب پیچھے کھڑے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. چوہدری صاحب آگے آ جائیں. چوہدری صاحب ہمارے بہت دیر کے آگے آ جائیں. چوہدری صاحب آگے بیٹھیں، آگے سینئر ممبر ہیں ہمارے، 3 دفعہ ممبر رہے ہیں چوہدری صاحب. تو میں یہ گزارشات کرتے ہوئے، چونکہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے، باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے، تو میں انہی گزارشات کے ساتھ، چونکہ باقی آج کا ایجنڈا میں نے بالکل نہیں بات کی، کیونکہ یہ ایجنڈا ہمارے جو کہ عامر ران صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، ممبر پاکستان بار کونسل، انتہائی متحرک ممبر پاکستان بار کونسل. لیٹ آنے والوں کے لیے سٹیج پہ ذرا جگہ کم ہوتی ہے، آپ کو سامنے بٹھائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ویلفیئر کا ایجنڈا ہے، تارڑ صاحب بطور وزیر میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کے نمائندے ہیں. تارڑ صاحب نے جہاں بھی گئے ہیں، بلکہ میں سم ٹائم ان کی وہ میٹنگز ہوتی ہیں تو وزیر اعظم صاحب ان کو مذاق سے کہتے ہیں، تارڑ صاحب اندر کا وکیل نہیں جاتا آپ کا، جہاں وکیلوں کی بات آتی ہے آپ گورنمنٹ کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ ساروں کا حامی و ناصر ہو. یہ میں آپ کو سمیرا عرض کر دوں، یہ پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی جو تھی، یہ آپ پرانے اگر منٹس دیکھیں گے اور سول صاحب کو کہیں گے تو یہ 2001 میں نے بطور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل یہ پہلی دفعہ فارم کی تھی. اور اس وقت ہمارے ایک استاد بھی جو ہمیں لاء کالج میں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے دوستوں نے بڑی، ہمارے دوسرے گروپ نے بڑی مخالفت کی کہ آپ کیوں کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بنیاد رکھیں، ایک وقت لگے گا وہ چیزوں کو ریفارم ہونے کو. جیسے مولانا رومی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کسی نالے سے وغیرہ سے گزرتے ہو تو آپ کے پاؤں سے وہ پانی گدلا ضرور ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ گزر جاتے ہو راستہ بنانے کے بعد تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جب ڈسٹ بیٹھتی ہے تو اس میں آپ کو چاند کی روشنی میں اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ وہ سفر ہے جو آپ نے جاری کیا ہے. تو میں آپ ساروں کی موجودگی میں ایک کلیپ آپ کے لیے ان استاد محترم جو اس سارے بار ووکیشنل کورس کو اور جو سارے طالب علم آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک کلیپ چاہتا ہوں، اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا، اساتذہ نے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور بچوں نے اس پروفیشن کی مستقبل کو 4 چاند لگانے کے لیے یہ یہاں اٹینڈ کیا. تو میں مبارکباد کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت معزز حاضرین، ہمارے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ آج کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر قانون ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک وکالت کے شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں. وہ نہ صرف بار اور وکلا کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں بلکہ وکلا کی نمائندہ قیادت میں بھی ایک متحرک کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کے منصب تک پہنچے، اور آج بھی ہماری لیڈرشپ، ہمارے نمائندے بطور ممبر پاکستان بار کونسل میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب محترم سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، وفاقی وزیر قانون. جناب
ख्वाजा कैसर भट्ट साहब जो कि मेज़बान हैं आज की इस तकरीब के, अलॉन्ग विद एहतशाम अनवर, सुबैरा हुसैन, मेरे कायद जनाब एहसन भून साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। फ़खर हयात ने बड़ी लंबी फहरिस्त दी है, उस पर बात भी करनी है। पीर मसूद साहब हैं। काफ़ी अज फ़ोन बंद कराना है मैं तुहाडा, तुसीं पिछले अद्धे घंटे तो ही कर रहे हो, तुसां गल्लां सुननियां ने मेरियां। ताहिर साहब तुसां नाल थोड़ा ध्यान रखना इस गल पर। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब, आमिर रान साहब मेरे कलीग्स हैं बार काउंसिल पे, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, और सामने भून साहब ने, फरदन भून साहब मेरा ख्याल है पीछे देखना भूल गए, पीछे भी बैठे सड़के नाल है भून साहब हम सब के लिए आसानी कर देते हैं, इम्तिहान में नहीं पढ़ते, लेकिन तरबियत मेरी भी इन्होंने यही की हुई है। अल्लाह की मेहरबानी से अब मेरा मसला ये हो चुका है कि मुझे बाकी 5 बार 4 बार काउंसिल्स के भी नाम याद करने पड़ते हैं क्योंकि जब क्वेटा वाले या पेशावर, इस्लामाबाद, सिंध वाले आते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपने लोगों को तो पहचानते हैं, सकला साहब हमें भी पहचान के बताएं, फिर भून साहब की तरबियत काम आती है। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम अरकान पंजाब बार काउंसिल, मेरे लॉ ऑफिसर्स बैठे हैं मरकज़ से भी और सूबे से, और सबसे बढ़ के बहुत ही हमारे प्यारे जो आज न्यू एंट्रेंट्स हैं जिन्होंने बार वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है, और उनके ट्रेनर्स और जो बार के दीगर अरकान हैं, ख़वातीन हज़रात, उन सब के लिए ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। मुझे सुमैरा हुसैन साहिबा ने कुछ अरसे पहले कहा कि बल्कि पिछले वीक की बात है, 10 दिन पहले, कि जी हमारा बार वोकेशनल प्रोग्राम जो है उसकी कंक्लूजन हो रही है एक बैच की, तो आप आएंगे, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम करना है। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, इसलिए कि जैसे भून साहब ने कहा, पीर मसूद साहब ने, ये सफ़र हमने पाकिस्तान बार काउंसिल से शुरू किया था। 2010 में हमने वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन बनाई भून साहब की क़यादत में, और लीगल एजुकेशन कमेटी की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई। बहुत कठिन मरहला था क्योंकि उससे पहले 1992 से लेके 2010 तक जो दूसरे ग्रुप से भून साहब के मेहरबान है, ग्रुप हेड है खान साहब, वो ख़ुद इसके चेयरमैन होते थे, भून साहब अगर आपको याद हो। और हमें तो उन्होंने बहुत सख्ती से, आज भी कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, पासदारी होनी चाहिए प्रिंसिपल्स की, आइन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लीगल एजुकेशन में इन्हतात आया, जो भरमार हुई प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की, जो सीटों की पाबंदी ही ख़त्म हो गई, 600 सीटें एक लॉ कॉलेज के पास थी, और हमें यूँ महसूस हुआ जैसे कचहरियों में जगह ख़त्म हो जाएगी लेकिन नए आने वाले वकला भी ख़त्म होंगे, वो उसी दौर में हुआ था। तो हमने कुछ कड़वे फ़ैसले किए। साकिब अकरम गोंदल साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, लेट आने वालों के लिए स्टेज पे जगह नहीं, वैसे मेरी कुर्सी खाली है अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें। बहुत शुक्रिया। तो वो सारी खराबियां देख के दम घुटता था, यकीन मानिए, आप सब उसके विटनेस हैं, आप भी इस प्रोसेस में से निकले हैं। तो हमने लीगल एजुकेशन कमेटी का जब काम शुरू किया तो समझ ही नहीं थी आती कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें, क्योंकि जगह जगह पे प्रॉब्लम्स थी। तो फिर हमने सबसे पहले लॉ गैट जो है उसका सोचा कि चलिए जो पीछे हो रहा है वो तो होता जाए, हम अपने घर की तो पासदारी करें, अपने घर की पहरेदारी तो करें। कौन है दुनिया जहान में जो अपने घर की हिफाजत नहीं करता। और हमारा हाल ये था कि हमने घर के दरवाजे तो खोल दिए लेकिन उन्हें बंद करना भूल गए, और घर हमारा चौराहा बन गया कि जो आए गुजर जाए, जो रुकना चाहे रुक जाए, जो इधर से लाइसेंस ले के दुकानदारी करना चाहे, टायर बेचना चाहे, कपड़े की खरीदो फरोख्त करे, हमने कहा सब जायज़ है, बस आपने इस चौराहे से गुज़र के जाना है। तो उसके लिए हमने 2 काम बड़े किए। एक, डिग्री वेरिफिकेशन का फ़ैसला करके सारी बार काउंसिल को कहा कि वो प्रोसेस शुरू करे। दूसरा, हमने लॉ गैट पे बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, बद्दुआएं भी ली इसकी वजह से, तनकीद भी हुई। फिर उस टाइम की हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच ने उस पर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया। वो भी हमें बहुत तलकीन करते थे और करते हैं कि कानून की पासदारी, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। उन्होंने 3 साल तक वो स्टे बरकरार रखा लाहौर हाई कोर्ट में। फिर वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले गए,
بہت اچھا انہوں نے کام کیا اس فیلڈ کے لیے، لیکن وہ سکار اور وہ تکلیف ہمیں آج بھی یاد ہے۔ الٹیمیٹلی 2017 اور 2018 میں یہ لٹیگیشن پاکستان بار کونسل لے کے گئی تھرو اے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وہاں پہ ان دنوں میں بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، لیکن اس حد تک ہم ضرور کہیں گے کہ پاکستان بار کونسل کے کیس کی حد تک 5 صوبوں میں، یعنی کہ اسلام آباد اور 4 صوبوں کے لیے ایک کمیشن اپوائنٹ کیے گئے۔ انہوں نے بیٹھ کے یہ سارا طے کیا کہ اب آئندہ معاملات کس طرح سے چلیں گے۔ ہمارا جو لا گیٹ تھا اسے بحال کر کے اسے حوالے کیا گیا، HEC کے اس کی پاس پرسنٹیج رکھی گئی۔ لا لیٹس جو ہے داخلے سے پہلے انجینئرنگ میں، میڈیکل میں جہاں بھی جاتے ہیں پہلے بچے ایک اسکریننگ ٹیسٹ دیتے ہیں، یہاں پہ بھی دیں، وہ رائج کروایا۔ لا کالج کی سیٹس کے بارے میں اور یونیورسٹیز کی سیٹس کے بارے میں ہم نے پاکستان بار کونسل سے وہ سارا معاملہ جو تھا اس کو سٹرکچر کیا، اور سب سے بڑھ کے الحمدللہ یہ ایک مستقل کام ہے اور بہت پھیلا ہوا کام ہے۔ جیسے PMDC ہے، جیسے انجینئرنگ کونسلز ہیں، انہوں نے پورے سیل بنائے ہوئے۔ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن قائم کیا گیا پاکستان بار کونسل میں، جو اب آج فعال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے۔ آج شاید ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن آج سے 10 سال بعد آپ ضرور یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے 2014-15 سے یہ سفر شروع نہ کیا ہوتا تو 2040-45 کس طرح کا ہوتا۔ تو شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے، آپ لوگوں نے اسے سنبھال لی ہے، اور میں خاص طور پہ پروونشل بار کونسل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کی اونرشپ لی۔ اور پچھلے دور میں بالخصوص ہم سب کو معترف ہونا چاہیے، جب کوئی بندہ سخت کام کر رہا ہوتا ہے اس میں شکوے شکایتیں بھی آتی ہیں، اس کی کئی دفعہ قیمت بھی ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل سروس کے لیے وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ محمد احمد قیوم نے بہت کام کیا ہے 5 سال۔ بھٹی صاحب نے یار بہت سینئر نے تھوڑے، شاید بھٹی صاحب کو دیکھے کوئی سیٹ کرسی منگوا دے پیچھے سے۔ نہیں بھٹ صاحب ایسے نہیں نا، آپ ہمارے یہ ادھر آ جائیں پیچھے، لطیف صاحب بٹھائیں۔ تو کام میں کہہ رہا تھا کہ کام کرنے والے کے لیے شکوے شکایتیں بھی بنتی ہیں۔ ابھی بھی پاکستان بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی میں میرے ہوتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی یہ مسائل پیدا ہوتے تھے، اور یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ نیت ہو وہاں پہ رستے اپنے آپ بدلتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، فخر نے کچھ 3-4 چیزوں کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ چیئرمین صاحب بائیو میٹرک کے بارے میں تو انشاءاللہ العزیز بھون صاحب کا ہی سبجیکٹ ہے بہن، لیکن میں نادرا کے ساتھ اور بھون صاحب چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ ٹیک اپ کر کے اس میں جو بہتریاں آپ ایک کمیٹی بنا کے تجویز کریں گی وہ ضرور ہم کریں گے۔ اس نظام میں اس کو فعال رکھنے کے لیے ہم نے نادرا کی جو فی تھی وہ نادرا سے ہم نے اس میں سے ریبیٹ لیا ہے واپس، یعنی کہ نادرا فی جو نارملی چارج کرتا ہے باقی جگہوں میں ساری نادرا کو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم نے نیگوشیٹ کر کے نادرا سے وفاقی حکومت نے ہمیں کہا گیا تو انہوں نے اپنا حصہ چھوڑا، اب وہ ایک پورشن وہ دیتے ہیں، ریمیننگ پورشن جو ہے وہ میجر حصہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور ڈوینل اور صوبائی بار ایسوسیشنز کو جاتا ہے، تاکہ اس سے جو آپ کلائنٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں یا لائبریریز یا وہ چیزیں ہیں تو لیٹیگنٹس کے شیڈز ہیں ان کے لیے سہولیات ہیں وہ کر سکے، اور وہ ایک اچھی ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے جو آئی ایم شور کہ اب شروع ہو چکی ہوگی۔ آپ نے بات کی کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیز کی، وہ بالکل مجھے پتہ چلا، مجھے پیچھے ارشد حجرا صاحب اور جالب صاحب نے سرگودا میں کوئی ایشو تھا تو اس کے بارے میں بتایا۔ حجرا صاحب لگتا ہے پلر دے پیچھے ہو گیا نے، جی سر۔ تو اس کے بعد میری بات ہوئی ریلیونٹ کوارٹرز میں، تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی بھون صاحب اور میں آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ موسم گرما کی تعطیلات میں کوئی 1-2 میٹنگز کے بعد وہ چیزیں سٹریم لائن ہوں گی۔ ان میں بھی انفارچونیٹلی میں بڑے ادب سے یہ بات کروں گا، میں نے ویسے بھون صاحب نے کہا نا کہ اس پہ یہ ایک ٹھپا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اندر کا وکیل نہیں نکلتا، تو مجھے ایک بہت سینئرز کی پولیٹیشنز کی میٹنگ تھی
تو میری ساری لیڈرشپ پولیٹیکل پرائم منسٹر صاحب اور دیگر بیٹھے تھے، تو کسی بات پہ میں بار بار ضد کر رہا تھا آپ لوگوں کے حوالے سے، تو نیگیٹو سینس میں نہیں، انہوں نے پازیٹیو سینس میں کہا، انہوں نے کہا کہ تارڑ صاحب تھوڑے اندروں باہر نہیں نکلتی۔ میں کہ سر جتنی دیر تک روح اندر ہے باہر اندر ہی رہنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروفیشن سے آپ کا لگاؤ ہوتا ہے وہی آپ کا کردار ہے اور آپ کا کریکٹر ہے۔ آج ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو جس بشمول میرے مقام پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور ماں باپ کی دعاؤں کے بعد وہ صرف اپنے اس پیشے کے طفیل ہے، اس نے ہمیں معتبر کیا ہے، اور جب تک یہ پیشہ معتبر رہے گا، ہم معتبر رہیں گے۔ جس دن ہم نے اپنے پروفیشن کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس کو غیر معتبر کر دیا، ہم سب غیر معتبر ہو جائیں گے۔ تو اس کی حفاظت کریں، مل کے کریں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہے، اسی سے ہماری عزتیں ہیں اور اسی سے نظام بھی چلے گا، ورنہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو وہ کمیٹیز میں بھی کچھ خرابیاں ہوئی تھیں، ہمیں جب ہم بات کرتے ہیں نا اپنے لیے تو پھر ہمیں انٹروسپیکشن خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ وہ معاملات بہت بری حد تک خراب ہو چکے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ فیصلے کیے گئے، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ لیڈرشپ جو ہے آپ خود اسیس کریں کہ اب چینجز کیا ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بھی درست ہو جائے گا۔ آج آپ نے بات کی کہ مقدمات میں 780 ہوتے ہیں، میں نے صوبائی حکومتوں سے پہلے بھی ٹیک اپ کیا، پنجاب گورنمنٹ سے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی ٹیک اپ کیا، ایک آدھ ایشو آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عباس چدر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، ہم نے بھی تو کچھ فرض ادا کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، کہ ہم نے صرف کلائنٹس کے پیسے واپس دلوانے کا ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ آج ہم گھر میں ہیں نا، کیوں نہ کھل کے باتیں کریں۔ کتنے بھائیوں کے ہاتھ روکتے ہیں ہم لوگ جب وہ دفتروں میں گھس کے لوگوں کو زدو کر دیتے کہ کون سے کوڈ آف کنڈکٹ اور کس بار کونسل ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ کی بات نہیں سنی جاتی، تو آپ نے دفتر میں گھس کے وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ آپ کے پاس آئیں، پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، مقامی سطح پہ راؤ صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا بار کا صدر بیٹھا ہوتا ہے، بار کے سیکٹری ہوتے ہیں، بھئی انہیں کریں، انہیں بتائیں یہ نئی معاملہ حل ہو رہا، وہ ٹیک اپ کریں، وہاں پہ نہیں ہوتا مرکز میں آ جائے گا، صوبے میں آ جائے گا، ہم لوگ کریں گے مل جل کے۔ تو خدا را آپ ریگولیٹر ہیں، اپنے صوبے کو تو مثالی بنائیں نا، یہاں سے شروع کریں اور بیٹھ کے ایک جامع پورا کمپریہنسو لائحہ عمل خاصہ بنائیں کہ جی بار صرف اس صورت میں کھڑی ہوگی جب بار ممبر کے ساتھ زیادتی ہوگی، ایگریشن جو ہے وہ ہمارے پارٹ پہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ پہلے ڈسٹرکٹ تحصیل بار میں آئیں، مقامی ممبر بار کونسل کو انوالو کریں، اس کے بعد اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو پورا صوبہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر پاکستان بار کونسل بھی کھڑی ہوگی۔ یہ اختیار اعظم تارڑ کے پاس نہیں ہے کہ میں فرد لینے گیا ہوں اور مجھے فرد ملنے میں تاخیر ہوئی ہے اور میں وہاں پہ بندے لٹا لوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را بہت ہو چکی ہے آپ کے لیے، ہر 15-20 دن مہینے کے بعد، اور وہ 1%، آپ سب کو معلوم ہے ہر بار میں وہ ایلیمنٹ 1% سے بھی کم ہے۔ 2000 کی بار ہوگی، وہ 15 بندے ہیں، ہر سال میں 2-3 معاملات انہیں 15 لوگوں کے ارد گرد گھومتے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو روکیں، مل کے روکیں، اور عباس آپ سب چیئرمین صاحب کی قیادت میں، بھون صاحب کی قیادت میں پوری بار کونسل بیٹھے، یہ پروونشل بار کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو چیک کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی شکایت سرکار کی طرف سے ہوئی تو ہم پورا ہاتھ روکیں گے، ہاتھ توڑیں گے بھی اس صورت میں، صرف روکیں گے نہیں، لیکن یہ ریسیپروکل ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس بھی صحت کے بارے میں آپ نے کہا، میں جو گستاخی کی ہے، میں کبھی کوشش ہوتی ہے میں فون بند کر کے بیٹھتا ہوں، سٹیج پہ فون کھولا ہے، وزیر صحت سے دونوں سے بات کی ہے ابھی پنجاب میں، اور ان سے لیٹسٹ پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی 2 پروگرام جو صحت کارڈ اب رول آؤٹ ہوگا، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بینچ مارکس ہوں گے کہ وہ جو پہلے غربت کی سطح کی لکیر والوں کے لیے کس حد تک ہوگا، پھر مڈل کلاس کے لیے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ العزیز جو ٹرمینل ایلمنٹس ہیں، دل، جگر، گردہ، کینسر، فالج وغیرہ، ان کی حد تک ہم لوگ پراپرلی کورڈ ہوں گے، آپ اور آپ کی فیملیز، خدا نہ خواستہ
آپ کو کسی سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی کینسر ریلیٹڈ ہے، ہارٹ کا ہے، لیور کا ہے، کڈنیز کا ہے، سٹروکس ہیں اور ٹرمینل جو ایلمنٹس ہیں ان کے لیے، تو آپ اور آپ کی فیملیز انشاءاللہ العزیز کورڈ ہوں گی پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلس میں۔ دوسرا میری آپ سے یہ تجویز ہے، اور وہ بھی آپ کی قیادت نے ساروں نے مل کے کرنا ہے، کہ ہم نے ایک دو اور صوبوں میں یہ کیا ہے اور میں نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، آپ ایک اپنی ہیلتھ انشورنس پالیسی بھی ضرور شیپ اپ کریں۔ اس طرح نہیں، ہم لوگ اللہ کا کرم ہے ہم پہ، ہم لوگ ہر سال کچھ رینیولز آتی ہیں، کچھ نئی انرولمنٹس ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ اس صورت میں پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں گے، صوبائی اور وفاقی حکومتیں، اور ہم باقی ایلمنٹس کے لیے جو کورڈ نہیں ہیں وہ ایک کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس پالیسی دیں، اور وہ کارڈ صرف اس کے پاس ہوگا جو بار کونسل کے ساتھ انرولڈ وکیل ہے اکراس دا بورڈ، اور جو ہمارے بڑے لوگ نہ لینا چاہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے، وہ یہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے وہ بالکل فورگو کرے، تاکہ وہ جو پریمیم ہے اس کا وہ تھوڑا نیچے آ جائے۔ تو وہ سکیم بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کو جس طرح کی سپورٹ چاہیے، بات کیونکہ ہو رہی ہے کہ فنڈز کی آرگنائزیشن کیسے ہونی ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ میں ایک طرح سے ریلیوڈ بھی ہوں کہ اس سال بھی پہلے کی طرح ہم نے انشور کیا۔ پچھلے مالی سال میں پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت نے مل کے پنجاب کی حد تک صرف صوبہ پنجاب میں 135 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بارز کو اور بار کاؤنسلز کو وہ گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں دیا گیا، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ان کا انیشیٹو تھا۔ رانا اقبال صاحب آپ سب سے رابطے میں تھے میرے خیال میں، بابا جی ہمارے جو لا منسٹر ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کروں۔ اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اسی طرح ریپلیکیٹ ہوں گی۔ مجھے بار ووکیشنل پروگرام سے خود بہت زیادہ لگاؤ ہے، کیونکہ شروع ہم نے خود کروائے تھے، میں آنے سے پہلے چیک کر کے آیا ہوں۔ تو محترمہ آج صرف ابھی آپ کی کمیٹی کے لیے، یعنی کہ آپ کے اس سال کے جو پروگرامز آپ نے رول آؤٹ کرنے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ العزیز اگلے 10 روز میں آپ کو 20 ملین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، وہ وزارت قانون کی طرف سے۔ یہ راؤ صاحب ہم نے پہلے کا رکھا ہوا ہے، ہم چاروں صوبوں میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرامز جو ہیں اس کی اونرشپ ہم خود لیں، اور بچوں کے اور ان کے ٹرینرز کے لیے جو سہولیات ہیں صوبہ بھر میں، اس کے لیے جو ہمارا حصہ ہے، جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ باتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ڈھون صاحب نے کہا کہ ہم نعرے لگاتے ہیں لیکن ہمیں کام بھی کرنے چاہیے۔ صرف رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کہنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے، آپ لوگوں نے، پاکستان بار کونسل نے، پروونشل بار کونسلز نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ دیگر بڑی بار ایسوسی ایشنز نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو ان سے مشاورت ممکن تھی وہ کی گئی۔ آپ بہت سارے آپ میں سے گواہ ہیں، میں 4 گھنٹے کٹہرے میں کھڑے ہو کے میں نے ایک ایک چیز ایکسپلین کی تھی، لوگوں نے اس پہ 86 پوائنٹ سکورنگ کی۔ آج وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ایلیویشنز جو ہیں، ہائی کورٹ ججز کی ایلیویشنز، اس کے انٹرویوز ہوں گے اور اس کی بیسس کے اوپر میرٹ کا تعین ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہسٹری میں۔ یہ انگریز کے زمانے سے یہی تھا کہ جی انوائٹ کریں اور ان کو بس کر دیا جائے۔ 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ آئین کے تحت کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جس کو جج آف سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے۔ اس میں پاکستان کے جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوں گے وہ بیٹھیں گے صوبوں میں سے، جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس بیٹھیں گے، آپ کے نمائندے جو پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں، اس دفعہ وہ بھون صاحب ہے، وہ بیٹھیں گے، اور اٹارنی جنرل پاکستان بیٹھیں گے اس میں۔ اس نوٹیفکیشن کے مطابق سینیٹر فاروق نائک صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب ایک اپوزیشن سے، ایک ٹریری بینچز سے، جو کہ دونوں بہت نامور وکیل ہیں۔ یہ 7 رکنی کمیٹی ہے۔ یہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے
یہ اس کا انٹرویو کریں گے، ایک مفصل انہوں نے پرفارما تیار کیا ہے، اس کے مطابق بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ سکورنگ کر کے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو بتائیں گے کہ یہ کینڈیڈیٹ ایوریج ہے، یہ ابو ایوریج ہے، یہ ویری گڈ ہے، یہ ایکسیلنٹ ہے۔ میرٹ تو پریویل کرے نا، کم از کم یہ شکایت تو دور ہو کہ ہم سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کا تو امتحان لیتے ہیں تو ان ایلیویشنز کے لیے کچھ تو معیار رکھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات، مجھے آپ کو جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس سے زیادہ کیا معلوم ہے کہ جب ہمارے کیسز نکلتے ہیں ہائی کورٹس میں تو کیا یہ لاٹری نہیں ہوتی؟ جس دن آپ کو کاز لسٹ آتی ہے آپ یا شکر کرتے ہیں یا آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کیس کے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے۔ ایک عدالت ہے، ایک ہی کوریڈور ہے، خواجہ صاحب ہنس رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کل اگر کیس لگا ہوا ہے کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا یا اگلی پیشی پہ ہو جائے گا، اور اسی کوریڈور میں دوسری عدالت ہے، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، آپ کے کلائنٹ کے بال سفید ہو جائیں گے، کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ بھئی کیا تنخواہ میں فرق ہے؟ مراعات میں فرق ہے؟ فرق کسی چیز میں نہیں ہے۔ یا مینجمنٹ میں فرق ہے یا یہاں پہ کچھ فرق ہے؟ تو اس کے لیے رولز اب بن گئے ہیں۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں سپیریئر کورٹس کے لیے بھی ہائی کورٹس کے لیے پرفارمنس ایویلویشن کا میکنزم آئینی طور پہ متعارف کروایا گیا ہے کہ آپ نے سال کے اختتام پہ ہر معزز جج صاحب جو ہیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن ٹیکس پیئر کے پیسے سے دس از دا ہائیلی پیڈ پروفیشن ان پاکستان، ہائیلی پیڈ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن، وہ جاتے ہیں جو ہمارے لیے عوام کے لیے لیٹیگنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ سر آنکھوں پہ ہوں گے، لیکن جن کی پرفارمنس پہ جوڈیشل کمیشن مطمئن نہیں ہے ان کا ریفرنس فوری طور پہ بھیجا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے گراؤنڈ فار ریموول۔ تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے دو عدالتوں نے کام کرنا ہے، دو نے نہیں کرنا؟ تو یہ پیرٹی رہنی چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ پون صاحب نے کہا کہ صافی بھائی آج سارے آئے ہوئے ہیں، روز پوچھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں بھی اس کی تائید کروں گا کہ آنن فانن نہیں آئے گی، جب بھی آئے گی پہلے کی طرح مشاورت کرنے کے بعد آئے گی، اور آپ سب کو موقع دیا جائے گا، خاص طور پہ جو میرے وکلاء بھائی بہنیں ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ سے مشاورت کی، ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں۔ دیکھیں جو قانون سازی ہے نا، یہ ایک چلتا ہوا عمل ہے، یہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، یہ رکنا نہیں چاہیے۔ آئین سازی میں بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے آئین کو اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے؟ جو ملک چلانے کے لیے، آپ کے عوام کے لیے، جو نظام ریاست کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب پیچھے اسمبلی میں ڈیبیٹ تھی، ہمارے کچھ دوستوں نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک ترمیم انٹروڈیوس کروائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وسائل کی تقسیم ہے مرکز اور صوبوں کی، اس کا ایفیکٹ نیچے بلدیاتی سطح پہ بھی جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پروونشل جو اختیارات ہیں یا وسائل ہیں وہ سلیکٹیو جگہوں پہ لگ جائے، بلکہ وہ ہر جگہ پہ پہنچنے چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام کولیشن پارٹنرز اور ایون اپوزیشن کو آن بورڈ کریں، اس پہ مشاورت کریں، اس پہ اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ وسائل کی تقسیم پہ بات شروع ہوئی تھی، ہم کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے اور پورے پاکستان کے لیے ایک یکساں نظام رکھنا ہے تو اس کو مل بیٹھ کے، جیسے چار بھائی مل کے فیصلے کرتے ہیں اپنے بڑے کی موجودگی میں، وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں، لیکن یہ بند کمرے والی باتیں نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے آپ لوگوں سے رائے لے کے پبلک نوٹس دینے کے بعد ہونی چاہیے۔ تو بہت ساری باتیں ہو گئی، آپ نے آج بہت ٹائم دیا ہے سب نے۔ میں رخصت ہونے سے پہلے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آپ سے جانے سے پہلے اچھا جی، یہ RCMS ریونیو کیسز مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں کچھ ایشوز ہیں، ایسے ہی خواجہ صاحب، اس پہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں انشاءاللہ العزیز، آپ بیٹھ جائیں۔ میں جو SMBR ہیں ہم انہیں بھی آن بورڈ لیں گے، وزیر قانون پنجاب سے بھی بات کرتے ہیں، اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کرنی پڑی ان سے بھی کریں گے۔ جو آپ کی تجاویز ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ العزیز ان معاملات کو حل کیا جائے گا۔
میں آپ سب دوستوں کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اتنے سخت موسم میں تکلیف کی، سفر کیا. جانے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ جو آج کے ہمارے اصل ہیروز ہیں، ہمارے جو ٹرینرز ہیں اور جو بچے جنہوں نے ٹریننگ لی ہے، میرے خیال میں ہم سب مل کے ان کے لیے ایک بھرپور کلیپ کریں گے. جی میں گزارش کروں گا خواجہ کیسر بٹ صاحب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کائنڈلی تشریف لے کے آئیں اور معزز مہمانان کا شکریہ ادا کریں. ہمارے بڑے بھائی سینیٹر محمد اعظم الدین تارڑ صاحب، فیڈرل منسٹر لا، سارے بابا جی کہتے ہیں، میں بڑا بھائی کہتا ہوں، چودھری محمد احسن بون صاحب، ممبر جوڈیشل کمیشن، ممبر پاکستان بار کونسل، ہمارے وزیر اعظم پیر مسعود حسن چشتی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، حفیظ الرحمان چودھری صاحب، ایکس وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب، ایکس وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور ممبر پاکستان بار کونسل، میرے بڑے بھائی عامر سعید راں صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، ثاقب اکرم دودل صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، ہمارے تمام ڈسٹرکٹ گیسٹ جس میں میں اکرم خاک صاحب کا، ہمارے ممبر پاکستان ممبر پنجاب بار کونسل رہے ملک جوید دیوان صاحب، نازدہ پروین صاحبہ، ہمارے فرحان شہزاد صاحب سابق وائس چیئرمین، امجد اقبال صاحب، اور تمام سینئر منیر احمد بھٹی صاحب، لیگل ایجوکیشن کے چیئرمین رہے محمد احمد قیوم صاحب. میں تارڑ صاحب کی اور احسن بون صاحب کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کراؤں گا. سر آپ کا کریڈٹ تھا، آپ نے 31 مارچ 2026 کو ہمیں ایچ ای سی سے ویریفیکیشن کا پروسیس کروا کے دیا، ہم اس کے آپ کے گزار ہیں. میں آپ سب ممبران پنجاب بار کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ڈسٹرکٹ گیسٹ کا، کہ آپ لوگوں نے لائرز ویلفیئر کے حوالے سے جو یہ کام کیے ہیں، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے DMH نیوز.